السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں منافقین کے بارے میں، اور ہم آج دیکھیں گے آیت نمبر 8 اور 9 دونوں کو ہی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ نا ایک ہی کیٹیگری یعنی کہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ 8 سے لے کر 20 تک اللہ پاک نا ان کی جو کچھ صفات ہیں نا ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ متقین کو بھی اللہ پاک نے تھوڑا ڈسکس کیا، اس میں ہمیں بتا دیا کہ وہ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ 3 ہو گئیں۔ پھر بما انزل من قبلک، بما انزل علیک ومن قبلک، اور بالآخرۃ یوقنون۔ یہ ہمیں 5 سے 6 یعنی کہ اللہ پاک نے متقین کی ہمیں صفات بتائی تھیں۔ کفار کا سب سے کم اللہ پاک نے ہمیں بتایا صرف 2 آیات میں، اور سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سے ہمیں تھوڑا سا پتہ لگتا ہے کہ منافقین کی جو کیٹیگری ہے نا وہ ذرا زیادہ خطرناک ہے، کہ اللہ پاک نے اتنا زیادہ ان کو ڈسکس کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ایک سورہ مومن بھی ہے، مومنون، سورہ مومنون ہے یا سورہ مومن ہے، اس کے اندر، اور ایک سورہ منافقون بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان میں ڈیٹیل میں ان کو ڈسکس کیا۔ وہ بلکہ سورہ مومن یا سورہ مومنون جو ہے اس کے اندر تو ایک ہی بندے کی وہ جو آئی تھنک فرعون کے دربار کا ایک بندہ تھا، اس کی مینلی ڈسکشن ہے۔ لیکن منافقون جو ہے، ہاں جی، منافقون جو ہیں وہ ایک پوری کیٹیگری کو ڈسکس کی جائے۔ زیادہ تر یہ وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں مدینہ میں جن سے حضور پاک کا سامنے ہوا تھا، اور سب سے پہلے اس کا مین آ جاتا ہے عبداللہ بن ابی۔ تو یہاں پہ ہم اب ان صفات کو ہم ایک ایک آیت لے کر ہی انشاءاللہ چلیں گے۔ تو آج ہم نے دیکھنی ہے آیت نمبر 8 اور 9، اور اس کے اندر نا سب سے جو کیٹیگری ڈسکس ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ باز ہوتے ہیں، اور منافقت اٹ سیلف یعنی کہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہم نے یاد ہے انفاق سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا روٹ ہوتا ہے نون فا قاف، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک ٹنل ہے اور اس میں سے ایک طرف سے آپ انٹرنس آپ کی ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے آپ نکل رہے ہیں، وہ ہے انفاق آپ کا، کہ آپ ایک چیز رکھ نہیں رہے ہو، وہ ایک کنٹینیوس فلو کے اندر ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ اگر وہی ٹنل کو آپ ذرا بند کر کے رکھ لیں تو وہ جو ہے وہ بھرتی رہے گی اور پھر اینڈ پہ وہ اگل جائے گی، یعنی کہ اس میں سے اسپل آؤٹ ہونے لگ جائے گا۔ تو منافق بھی اصل میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ اپنے اندر نا جھوٹ بول کے اپنے اندر چیزیں بھرتا رہتا ہے، اور پھر اس کو پتہ نہیں لگتا، لیکن اس کی نا ایک گلٹی ایک کانشیس ہوتی ہے، اس کو جیسے ہم وہی کہتے ہیں ملامت والی ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کو نا مزید غلط پہ ہی اس کو ابھارتی ہے۔ وہ نفس اللوامہ کی نہیں میں بات کریں گے، وہ نفس الامارہ کے اندر ہی وہ چیز آ جاتی ہے، لیکن اس کو وہی بات ہے کہ منافق کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ یہ بھی ختم اللہ ہی کی کیٹیگری آ جاتی ہے، لیکن یہ ایک زیادہ لوگوں کی کیٹیگریز میں سے ایک زیادہ ڈینجرس کیٹیگری ہے۔ چلے ہم پہلے آیت نمبر 8 کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 8 کو دیکھتے پہلے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں۔ اب ہم نے پیچھے 2 کیٹیگریز دیکھ لی ہیں۔ پچھلے ہم نے دیکھا تھا ان الذین کے اندر آگے تک رہے وہ لوگ، ہم یہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، متقین، کفار، اور درمیان میں منافق آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہیں، مراد ادھر منافقین ہی ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں الناس کو پہلے۔ الناس کا روٹ 2 آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں حروف علت اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے حمزہ نون سین، انس یا انس ہی کہیں گے آئی گیس، ہاں جی، اور دوسرا جو ہے وہ نون واو سین، نوس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ مانوس ہونا، مانوس یعنی کہ ایک دوسرے سے انفلوئنس ہوں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک الفت پانا، یعنی کہ آپ کا ایک تعلق قائم کرنا، ہاں جی، انٹریکشن بالکل وہی والا ورڈ، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ ایک اپنا تعلق قائم کریں۔ کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، ایویں نہیں کہتے،
یہ چیز ہم جتنا ہم اس دن بات کر رہے تھے درس میں کہ انسان جو ہے رغبت کی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو پورا آئسولیٹ کر لیں کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. ہاں ٹھیک ہے, کچھ لوگ وہ کر لیتے ہیں. آئی تھنک ہم نے وہ بدھزم کے اندر بھی دیکھا ہوا کہ وہ گوتم بدھا نے آئی تھنک یا سدھارتھا جو بھی اس کا نام تھا اس نے بھی یہ کیا ہوا تھا, اور اس نے ایک قسم کی پیک اس نے ریچ کر لی ہوئی تھی. بدھزم کی پیک یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیں. یہ منکس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. اسلام اوبیسلی اس چیز کو یہ الاؤ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دوسرے کو دیکھ کر, دوسرے کے ساتھ رہ کر ہی اپنی بہترین کیا کہتے ہیں درجے کو پہنچ سکتا ہے, اور ساتھ ہی ہم نے اسفل سافلین بھی دیکھا ہوا ہے کہ وہ نیچے سے نیچے بھی گر سکتا ہے. تو یہ ہمارا امتحان ہے, ہم ایک دوسرے کا بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. مین چیز یہ ہے. اب علماء جو ہے نا وہ لغت کے لحاظ سے نا اس کے دو میننگز بیسکلی آپ کو دیتے ہیں الناس کے. ایک تو یہی کہ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ رہنے والا ہے, مانوس ہونے والا ہے, معاشرتی مخلوق ہے, یعنی کہ سوشل اینیمل ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, اسے خاندان, دوستوں اور معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا بھی انسان اکیلا رہ لے اس کو جو سکون آپ کہہ لیں سکون ہو گیا, ایک سیٹسفیکشن جو ہے وہ جو ایک فیملی کے ساتھ, وہ اپنے سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ جو ملتی ہے نا, جو کیونکہ اگر دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر ایک بندہ اکیلا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ ایک نہ ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کے دل میں ریگریٹ ہوگا کہ کاش میں نے اپنی فیملی کو کٹ آف نہ کیا ہوتا, کاش میں نے دوست بنائے ہوتے یا جو بھی ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل واقعی یہ ٹرینڈ ہے تو صحیح کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں اتنا دوستی وغیرہ رکھتے, لیکن اب جب ان کی بڑی عمر ہو جاتی ہے, وہی بات ہے کہ جب ان کی اولاد جو ہے وہ بڑی ہو کے اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے تو پیچھے سے وہ پھر نا اکیلا محسوس کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نہ اپنی وہ دوستیاں قائم رکھی ہوتی ہیں, نہ انہوں نے وہ تعلقات ایسے قائم رکھے ہوتے ہیں, تو وہ پھر بالکل ویلا رہ کے نا ایک قسم کا پورا دن وہ بندہ نا اپنے دماغ میں گم ہونے لگ جاتا ہے, اور وہ ایک علیحدہ قسم کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اپنے تعلقات ہمیں قائم رکھنے چاہیے. ہاں اس میں ہمیں تھوڑی سی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہماری آئیڈینٹی کو شیپ کرتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ انسان نے اپنے دوست کے دین پہ اٹھائے جانا ہے, تو اس میں تھوڑا سا ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہوگی. اور دوسری رائے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک بھولنے والی چیز ہے, بھول جاتا ہے, نسیان سے یہ آ جاتا ہے. نسیان کیا ہے؟ بھولنا. ٹھیک ہے, اس لیے یعنی کہ بعض مظفرین جو ہیں وہ حضرت آدم کے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں نسیان یعنی کہ بھول جانا موجود ہے, کہ وہ اللہ پاک نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. ہاں ٹھیک ہے, شیطان نے ان کو پھسلا دیا, لیکن یہ کہ ایک مومنٹری لیپس آف ججمنٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں آیا کہ اچھا, وہی ہم نے قلب والی بات نہیں دیکھی کہ قلب جو وہ بدلتا رہتا ہے. شیطان نے آ کے اس کو 2-3 کچھ ایسے الفاظ گئے کہ نہیں میں تمہارا حامی ہوں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان کا دل پلٹ گیا. ٹھیک ہے, لیکن پھر جب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان کا دل پھر پلٹ گیا, تو انہوں نے اللہ پاک سے پھر وہ جو ہے وہ کلمات سیکھ لیے جو ہم بہت وہ دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یعنی کہ وہ والی چیز آ جاتی ہے. اس کے اندر دیکھیں ہمیں اب قلب کی بھی ایک ایگزامپل مل گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اللہ پاک نے یعنی کہ قرآن پاک میں جہاں پہ الناس کا ورڈ آیا ہے نا, اس کے اندر مراد زیادہ تر انسانیت آ جاتی ہے. لوگ, انسان, بنی آدم, پوری انسانیت, یہ ساری یعنی کہ کیٹیگریز کے اندر ایک فلفل ہو جاتی ہے. ایک فرد نہیں, یعنی کہ مجموعی جو ہے وہ انسانی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. اور یہ بلکہ اس کے اوپر صورت بھی ہے, ہماری جو سب سے آخری صورت ہے سورہ الناس, اور وہ بلکہ ایسی صورت ہے کہ اس کے ہر آیت کے اینڈ پر الناس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ساری جو یعنی کہ جو چیزیں کہ اللہ پاک انسانوں کو یاد دلا رہا ہے کہ جو تمہاری پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انسانوں کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ انسانوں کا, اور بلکہ جنوں کا بھی, کیونکہ اینڈ پہ من الجنۃ والناس والی چیز بھی آتی ہے. تو یہ وہاں سے ایک انٹرسٹنگ کنیکشن بن رہا تھا, تو ہم نے کہا تھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اچھا, تو اس سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ انسان کی جو اصل فطرت ہے نا وہ تعلق قائم کرنا, محبت کرنا اور قرب حاصل کرنے کی ہے. بہت کم وہ لوگ ہوتے ہیں. ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم اپنے پروفٹس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, حضور پاک کی لے لیں, حضرت ابراہیم کی لے لیں, سب کی لے لیں, حضرت موسیٰ کی لے لیں. جب وہ
کیا کہتے ہیں، ہم نے سورۃ قصص کے اندر پڑھا تھا کہ جب ان سے قتل ہو گیا تھا اور وہ مدین کی طرف جب روانہ ہوئے تو انہوں نے جا کے اللہ پاک سے یہی دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ادھر ایک رشتہ یعنی کہ ان کا قائم کرنا لکھا ہوا تھا، ان کی ایک فیملی بنانا لکھا ہوا تھا. تو ایون ہمارے جو پروفٹس ہیں حالانکہ وہ آئسولیشن میں اکیلے رہ کے جیسے حضور پاک وہ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی ایک پوری فیملی تھی. یہ تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ جب ان کی شادی ہو گئی تھی، ان کے بچے ہو گئے تھے، یہ اس کے بعد بھی یعنی کہ انہوں نے جاری رکھا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بس قطع کر رہا ہوں سب کچھ. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا، جو ہمارے کچھ ہاں ٹھیک ہے کچھ علماء جن کی شادی وغیرہ نہیں ہوتی، وہ جس وجہ سے بھی وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، جیسے مجھے ان کا نام نہیں پتہ لیکن ہیں ہمارے کچھ ہیں امام وغیرہ ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے یا تو خود نہیں کی تھی یا پھر اللہ پاک نے جیسا لکھا ہوا تھا. خیر اس کے اندر ہمیں اب پتہ لگ گیا کہ یہ اچھا وہ من الناسی، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من جو یقولو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، با کا اشارہ ساتھ کی طرف ہے اور اللہ کے، و بالیوم الآخری اور ساتھ آخری دن پر یا ساتھ آخرت پر، ساتھ قیامت کے دن پر، وما اور نہیں یعنی کہ حالانکہ وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ وہ مومنین نہیں وہ ایمان لاتے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیٹیگری یعنی کہ ہمیں صرف ان کی یہ پتہ لگ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن وہ در حقیقت ایمان نہیں لے کر آتے، یعنی کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اس کا روٹ ہے خا دال عین خدع، خا دال عین خدع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ. ٹھیک ہے جی، دھوکہ دینا، فریب دینا، حقیقت کو چھپانا، کسی کو غلط تاثر دینا. منافق کا سب اچھا یہ ہم لوگ کے آگے دیکھتے ہیں. وہ دھوکہ کرتے ہیں ساتھ اللہ کے، والذین اور ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں، ان کو ساتھ میں لگتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما اور آگے اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر یا سوائے، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. اب منافق کو یہ لگتا ہے کہ وہ دوسرے کو دھوکہ دے کے ایک بہت بڑی گیم چل رہا ہے، اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، اور یہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں دن کے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم فار ایگزامپل چلیں ریڈی والے کو لے لیتے ہیں صرف ایگزامپل کے طور پر، کہ وہ ٹھیک ہے اس نے 2 نمبر مال رکھا ہو اور وہ سب کو یہی کہہ رہا ہو کہ نہیں بیسٹ ہے، فرسٹ ریٹ ہے، بہت میٹھا ہے، یا آپ لیں تو کھٹا نکلے، جیسے بھی آپ کی طبیعتوں سے خراب ہو جائے خراب ہو. تو اس کے اندر بھی وہ دھوکہ ہی، یعنی کہ دھوکہ وہ ان کو بھی دے رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں نے تو بڑی اچھی مارکیٹنگ کر لی ہے تو میں آئی ول گیٹ اوے ود دیٹ، مجھے تو کوئی پوچھے گا نہیں. جس دن تم لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو تمہاری بھی طبیعت صاف ہو سکتی ہے. تو وہ ان کو تو دھوکہ دے ہی رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں، اگین وہی بات ہے کہ نہیں میں تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہا. یہ جو یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ میں کوئی غلط کام کر نہیں رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہی ہے، اپنے آپ کو ایک دلاسا دینا، اپنے آپ کو تسلی دینا کہ نہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میری پکڑ نہیں ہوگی. یہ وہ والی وہاں سے جی ہاں مہر لگنے والی، بالکل ہم ایگزیکٹلی وہی والی بات ہے. تو منافق کا سب سے بڑا دھوکہ دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، حقیقت چھپا رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان کی کیٹیگری یہی ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو بھی، ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب ہم تھوڑا سا نفس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نفس کیا ہوتا ہے. انفسہم کا روٹ آپ لوگ لکھ لیں نون فاسین نفس، اور نفس جو ہے نا اس کے یعنی کہ مختلف معنی آتے ہیں، جان، نفس، ذات اور خود یعنی کہ سیلف. اچھا نفس ڈفرینٹ ہے اور روح ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. نفس جو ہے نا وہ ہم نے اب پڑھا ہوا ہے کہ اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، نفس اللوامہ، نفس الامارہ اور نفس المطمئنہ.
یعنی کہ اب جیسے اللہ پاک اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو یا اپنی ذاتوں کو، تو یعنی کہ بات یہ ہے کہ وہ نقصان وہ خود اٹھا رہے ہیں، گمراہی وہ خود اختیار کر رہے ہیں، اور انجام بھی وہ خود ہی بھگتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اب نفس اللوامہ، نفس الامارہ اور نفس المطمئنہ کو دیکھیں کہ نفس اللوامہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے غلط کام کیا ہے۔ ایک نفس الامارہ جو ہے وہ ہمیں برائی کے اوپر اکساتا ہے، کہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ کارٹونز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، وہ انہوں نے ٹام اینڈ جیری کے اندر بھی آتا تھا کہ ایک سائڈ میں اس کا چھوٹا سا شیطان ہوتا تھا، ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے فرشتہ سا بنایا ہوتا تھا جو ان کو کہتا کہ نہیں نہیں تم نے اچھا کام کرنا ہے، اور دوسری طرف سے اس کو کہتا تھا کہ آپ نے نہیں غلط کام کرو۔ تو وہ نفس الامارہ اور نفس اللوامہ کی ایک ایگزامپل آ جاتی ہے۔ اور نفس المطمئنہ کیا ہے؟ نفس المطمئنہ وہ ہے کہ آپ نے وہ ایک سٹیٹ ریچ کر لی ہے کہ آپ اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہو گئے، آپ کو ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو تیری مرضی ہے نا میں اس پہ راضی ہوں۔ اس کی بلکہ دعا بھی اللہ حضور پاک بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جو تیری قدرت ہے، جو تو نے قدر لکھی ہوئی ہے، مجھے اس پر راضی کر دے۔ بلکہ اس کی پوری بھی دعا ہے، مجھے صرف اتنی یاد ہے ابھی تک۔ تو وہ والی چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں یہ ہم نے تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کیا، اس کی اگر ہم اوبیسلی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں تو ہم پورا دن بیٹھے رہیں۔ اچھا، وما یشعرون، اور وہ نہیں وہ شعور رکھتے۔ اب شعور جو ہے اس کا آپ لوگ روٹ لکھ لیں، شین عین را، شین عین را۔ اچھا، اب عربی اس کا مطلب ہے محسوس کرنا، باریک چیز کا ادراک کرنا، آگاہ ہونا، اور کسی چیز کی خبر پانا۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور، ان کا ڈفرنس ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ عربی لغت میں جو یہ ورڈ ہے نا شین عین را، اس کو بال، یعنی کہ بال جو ہمارے سر پر بال ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ بال کے لیے بھی یہی والا جو روٹ ہے نا بال کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، شعرون، ٹھیک ہے۔ بال کو شعرون اس لیے کہتے ہیں کہ جسم پر اگنے والی نہایت باریک چیز ہوتی ہے۔ تو ادھر ہم باریک بینی کے بارے میں کر رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز سنیں، آپ کوئی چیز پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر نا اس کی گہرائی تک آپ پہنچ جائیں، جو باریکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں کہ کیا ہے۔ تو کسی باریک پوشیدہ یا لطیف چیز کو محسوس کر لینا۔ جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کو شاعر اسی لیے کہا جاتا ہے، جو اچھے شاعر ہوتے ہیں، ہم ادھر علامہ اقبال کو اگزامپل کے طور پر لیں گے کہ انہوں نے دین پڑھا، کیسے پڑھا میں نہیں جانتی، لیکن ان کی شاعری سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو جتنی ان کو سمجھ آئی تھی نا، ہم تو ابھی ان کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی شاعری سے پتہ لگتا ہے کہ وہ باریک بینیاں جو تھیں نا وہ انہوں نے دیکھی، ان کو سمجھا۔ جو ان کے شعر ہوتے ہیں مجھے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے، لیکن مجھے ان کا ایک ہی شعر آنے سے یاد ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے ہر پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے شعر بہت پسند تھا، لیکن مجھے جب پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ اچھا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رینکس میں اتنا تم اوپر کر لو کہ ایسا، یعنی کہ ایسا ہو جائے کہ جو تم چاہو اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی آسان سٹیٹ نہیں ہے ریچ کرنا، لیکن یہ ہے کہ سبحان اللہ لوگ کر بھی لیتے ہیں ریچ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اچھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے نا وہ صرف کسی چیز کو جاننا ہے، شعور ہے کسی چیز کا باریک احساس اور ادراک ہونا۔ تو یعنی کہ کوئی شخص ایک خطرے کے بارے میں جانتا ہو، علم ہو سکے ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سنگینی کا احساس نہ ہو، یہ شعور آ جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم ارتھ کوئکس کی بات کرتے ہیں، ارتھ کوئک ہاں پتہ لگا ٹھیک ہے آیا ہے، ہاں بہت ڈینجرس چیز ہے یہ ہے وہ، لیکن آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں۔ اگر جو بندہ اس کا امپیکٹ سمجھ جائے گا نا کہ اچھا نہیں، اس سے گھر تباہ ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کی لائیولیہڈز، یعنی کہ وہی بات ہے نا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ٹھیک ہے لائک گھر میں چوری ہو گئی ہے فار ایگزامپل، آپ صرف یہ سوچیں کہ ابھی شارٹ ٹرم بہت زیادہ نقصان ہو گیا، یہ ہے وہ ایسا کر کے، لیکن پھر آپ سنیں کہ کہیں ارتھ کوئک آیا ہے، اب اس کو آپ کر دیں کہ اچھا ہاں دیکھیں ان کے تو ٹھیک ہے ارتھ کوئک آیا ہی ہے، وہ بھی میرے تو چوری ہو گئی، آپ یہ سوچیں کہ ان کا ارتھ کوئک ہوگا، ان کا تو پورا گھر ہی گر گیا۔
آپ کے ادھر ارتھکویک آیا ہوتا تو پھر تو آپ کو خود چوری یاد نہ رہتی, آپ کا گھر ہی جب نہ ہوتا تو پھر یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ سنگینی کا آپ کو پتہ لگے. اسی طرح سیلابوں کی آپ دیکھ لیں, اسی طرح اور بھی بہت چیزوں کی. یہی والی بات ہم اس میں لے آتے ہیں کہ جب ہم مائنڈ لیسلی جب ہم گوسپ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی گھر کے بارے میں, کسی کے کردار کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا سنگین افیکٹ کیا ہوگا. سنگین افیکٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری اولادیں, اگر ہمارے بچے ہمیں ایسی باتیں کرتے سنیں گے نا تو ان کے لیے نارمل ہوگا, وہ بھی بڑے ہو کے یہی باتیں کریں گے. برعکس اس کے ہے کہ اگر ہمارا بچہ یہ دیکھے کہ فلاں بندہ میری ماں کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا اور میری ماں نے آگے سے اس کو چپ کرا دیا کہ نہیں آپ میرے ساتھ ایسی بات نہ کریں, یہ بات ٹھیک نہیں, اللہ پاک نے سب منع کیا ہوا. اگر بچہ یہ سنے گا نا آپ کو کہتے ہوئے, تو بچہ بھی آگے کل یہی بات کرے گا کہ نہیں یہ اللہ پاک نے منع کیا ہوا, یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے, میں نے نہیں آپ سے اس معاملے میں بات کرنی. یہ ہے سنگینی والی چیز. یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کیا لے کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ شاعر کو شاعر کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈیٹیل میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہاں پہ اس کانٹیکس میں اللہ پاک جو منافقین کی بات کر رہے ہیں, اللہ پاک نے یہاں پہ شعور کی بات اس لیے کی ہے کہ جو منافقین ہیں ان کا جو مسئلہ ہے نا وہ معلومات کی کمی نہیں ہوتا بلکہ روحانی شعور کی کمی ہوتی ہے, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر, ان کی روح پہ کیا افیکٹ جائے گا, ان کی آخرت پہ کیا افیکٹ جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں, انہوں نے بہت بازی لے لی ہے, جو بھی انہوں نے کر لی, حالانکہ وہ خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہم حدیث ایک دیکھ لیتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 لکھ لیں آپ لوگ. صحیح بخاری کی 33. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں. جب بات کرے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے اس کے خلاف جائے, اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. کچھ احادیث میں 4 کیٹیگریز آتی ہیں, کچھ میں 3 آتی ہیں, آج ہم نے یہ والی دیکھی ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا. ٹھیک ہے, تو ہمیں ادھر پتہ لگ گیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ دھوکہ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ تو نہیں, بلکہ ارد گرد سے پہلے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر تو ایسی صفات نہیں ہے, کیونکہ ان چیزوں کو جتنا جلدی ہم کیا کہتے ہیں پکڑ لینا اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. کیونکہ اگر بچوں کی بچپن سے عادت بن گئی نا جھوٹ بولنے کی, اور کچھ بچے اتنے سیکھ جاتے ہیں اتنا اچھا جھوٹ بولنا کہ دوسرا اگلا بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں وقت کے جھوٹ بول رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بچے ہی ہوتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں الٹیمیٹلی. تو یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ان کو ہم نے سمجھانا کس طرح. سمجھا ہم سکتے ہیں, باقی اللہ پاک نے ان کی قسمت میں کیا لکھا ہوا, ان کی قدر میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے, آج کے لیے پھر ہم اتنا ہی کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.